آیت نمبر 235 اللہ رب العزت اس آیت دے اندر فرماندے نے زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہذا اس سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ دی آیت نمبر 235۔ اسی چونکہ ہن تک جتنے بھی احکامات آ رہے نے، قوانین اللہ تبارک تعالیٰ نے نکاح، طلاق، عدت دے متعلقہ بیان کیتے نے، انہاں چو یہ بھی قوانین نے جڑے اج دی ہی آیت دے اندر پڑھتے پے یہ ان بیوہ عورتوں واسطے کہ جنہاں دے خامن فوت ہو جاندے نے، عورتاں بیوہ ہو جاندیاں نے، تے اللہ نے فرمایا کہ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کرو، خواہ دل میں چھپائے رکھو۔ چونکہ یہ سوگ دے دن ہوندے نے، عدت دے دن، یہ کل بھی یہی بیان کیتا ہے کہ بیوہ عورت سوگ چ ہوندی آ 4 مہینے 10 دن دی عدت آ، تے اس دوران کوئی اس طرح دی کوئی گفتگو واضح صریحاً کہ او نہ کرنا، نکاح دا پیغام دینا یا انہوں نکاح واسطے مائل کرنا یا قائل کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کھلے لفظاں دے نال کہ تہیں کھلے لفظاں دے نال اس عورت نو نکاح دا پیغام نہیں دے سکتے، نکاح واسطے قائل نہیں کر سکتے، مائل نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ ایسی خواتین نو اگر تواڈے دل چ کوئی ایسی گل ہے کہ چلو کہ انہوں نکاح عدت تو بعد کر لواں گے، تے تہیں یہ گل اشارتاً کنایتاً گل کرنی ہے، تہیں واضح گل نہیں کرنی کہ اشارتاً کنایتاً دا ذکر آیا ہے کہ گل نو ایسا انداز چ کیتی جائے تاکہ انہوں واضح طور تے نہ ہوئے کہ بھی جڑا نا انہیں اپنا کہہ دیتا ہے کہ میں تیرنا نکاح جڑا نا کرنا چاہنا ہے یا شادی کرنا چاہتا ہے، ایسے الفاظ اچھے نہیں ہیں، انہاں تو بچنا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیتا ہے۔ انہوں دعا دیتی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے واسطے اچھا معاملہ کرے، یہ بھی ایک اشارہ تن ادھر جاتا ہے۔ تے اور بھی بہت سارے ایسے چیزاں نے راواں نکلدیاں نے کہ جہدے نال تسی انہاں نوں گل کر سکتے ہو کہ اللہ بھلائی دا معاملہ کرے، مختلف قسم دے۔ تے یہ ایکچولی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی زوجہ محترمہ جڑیاں بعد چ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ بنیاں، ساڈی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی، انہاں دا خامن فوت ہو جاتا ہے، ابو سلمہ بڑے جلیل القدر صحابی نے، دونوں میاں بیوی ابتدائے اسلام لے آندا انہاں نے شروع چی، تے یہ وہ جوڑا سی جنہاں نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے، ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ۔ اس اعتبار نہ بھی بہت معتبر سن۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو سلمہ فوت ہو گئے اور ام سلمہ عدت چ سن، تے یہ گل آندی ہے حدیث کی کتاباں چ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں نے ام سلمہ نو پیغام دیتا نکاح دا، اور اس تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت تو بعد انہاں نو اس گل دا نکاح دا پیغام دیتا جڑا انہاں نے ایکسیپٹ کر لیا۔
ਇੱਥੇ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਾਸ਼ ਆ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਕਨਾਇਤਨ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਖੁਫੀਆ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਖੁਫੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਖੁਫੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐसी ਗੱਲ। لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف آیت نازل ہوئی تاکہ اس کے قوانین بن جائیں، تاکہ اس دے احکامات کی روشنی سے جڑے لوگ نے وہ اپنی زندگیاں گزارن۔ تو یہ پھر یہ چیز جس وقت آئی جی اپنا دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورت میں کوئی نہیں، اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح بعد نکاح فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ ہن ایتھے وہی آیا کہ خفیہ عہد و پیمان نہیں کرنا، کوئی رات دن نیرے چ نہیں ملنا، الگ تو نہیں ملنا، کوئی اس طرح نہیں ملنا کہ معاشرے نو یہ سمجھ لگے کہ بھی انہاں دے کوئی آپس وچ تعلقات نے۔ معروف طریقہ ہوندا ہے کہ جڑا کوئی ایکسیپٹیبل ہوے سوسائٹی دے اندر، انہوں ایکسیپٹ بھی کر دی ہوے تے او معروف طریقہ ہوندا، او دے نال تسی اپنا جاندے ہو ملدے ہو تے کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ تے ایک سوال بھی پیدا ہوندا ہے کہ آیا کہ خواتین نہ اس طرح میل جول معاملات اس طرح دے ہو جاندے سن، لیکن یہ دیکھا گیا، پتہ چلا کہ اے جڑی آیت ہے یہ چونکہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ 4 ہجری چ فوت ہوندے نے تے حکم آندا ہے 5 ہجری چ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا نکاح انہاں دی عدت تو بعد انہاں نال کر لیندے نے تے 4 ہجری چ یہ نکاح ہوندا ہے تے یہ آیت اس تو بعد آئی ہے۔ اور اس تو بعد سورہ احزاب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس وچ اپنا پردے دا حکم آ گیا، پردے دا حکم آ گیا کہ ہن اج تو بعد تسی جڑے نا امہات المومنین نال جڑی گل کرنی ہے نا تو پردے دے پیچھے وہ کرنی ہے تمام۔ پھر اس تو بعد پھر سورہ احزاب دی آیت نمبر 9 دے اندر پھر بعد چ حکم آ گیا عام خواتین و مومنین واسطے، مومن خواتین واسطے بھی آ گیا حکم پردے دا آ گیا۔ ایک چیز سے ذہن چ رہنی چاہیے کہ ایسا معاشرہ بھی نہیں سی، لیکن یہ سی کہ جڑی گل بھی ہوندی سی بڑے سلجھے ہوئے طریقے نال، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی تربیت کر رہے سن، یہ صحابہ جلیل القدر صحابہ سن۔ اچھا جی، عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے۔ ایتھے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے تقوی دا حکم دیتا ہے، تقوی اختیار کرو، اللہ تے ڈرو، اور جڑے لوگ اللہ تو ڈردے نے وہی تے بچدے نے۔ اچھا ہن ایتھے اللہ تو ڈرن دا کی ہے کہ جنہاں دے دلاں دے اندر کوئی اس طرح دی ٹیڑھ آ جاندا ہے نا، کوئی خرابی پیدا ہو جاندی ہے تے رانا صاحب، تو انہوں نے یہ پتا ہوا کہ اللہ کو جاننا ہے، اللہ کو جانا ہے اور اللہ جاندا بھی پیا ہے، تو فوری طور تے رجوع کرتے ہیں۔ تے رجوع بندہ وہی کردا جڑا اللہ تو ڈردا ہے۔ ایتھے وہی گل آئی کہ جڑے ڈردے نے میرے تو ڈردے نے، تو پھر اللہ نے کیا ہے کہ خوب جان لو، یہ تواڈے علم چ ہونی چاہیے گل کہ اللہ بڑا حلیم ہے، بردبار کہندے حلیم نو، حلیم تباہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ تہاڈیاں جڑیاں گلاں ہے نا وہ تو درگزر دا معاملہ کر دے گا اگر تواڈے دل چ کوئی اس طرح دی گل، حالانکہ یہ عملی جامہ نہیں پہنایا اس جڑی خواہش نو، یہ خواہش ہی علی آئی ہے وہ دل دے اندر کہ ایسا معاملہ کراں گا، لیکن اللہ نے کیا ہے جتے بھی تسی غور کر لو کہ اللہ تہاڈے دلاں دے تے جاندا ہے، تسی جڑی نیت کر لی ہے، بری نیت کر لی ہے، ایسا نہ کرنا۔ اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ اللہ کہندا ہے کہ میں تہاڈیاں چھوٹی چھوٹیاں نہیں میں درگزر کر دینا۔ اس واسطے اللہ تبارک تعالیٰ کو ہر وقت معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں سارے کو کس طرح دیا گلاں روز کس طرح ہو جاندیاں نے، سارے دل دے اندر اس طرح ہی اپنے بھائیاں دے بارے بھی خیالات غلط آ جاندے نے، تے پھر اسی سمجھدے چلو کوئی گل نہیں، اسی رجوع بھی نہیں کرتے، تے رجوع وہی کرتے نے۔ تانوں یاد ہوئے گا تسی ماشاءاللہ معاشرے چ ہی رہنے ہاں،